السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کرتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، دو اہم بیانات، ایک نگران وزیر اعظم کی طرف سے آیا ہے جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور دوسرا اس ادارے کی طرف سے آیا ہے جہاں سے پی ٹی آئی کو ایک آنے کا ریلیف نہیں مل رہا تھا۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا بلہ ہم نے چلے چھین لیا، لیکن پی ٹی آئی اپنے نام پر الیکشن ضرور لڑ سکتی ہے، وہ لسٹڈ پارٹی کے اندر رہے گی۔ اور دوسری جانب نگران وزیر اعظم جن کو جہاز کے جھولے لینے کا بہت شوق ہے، اب وہ بیٹھے ہوئے 10 دن کے دورے پر ڈیووس سوئٹزرلینڈ میں۔ وہاں سے انہوں نے بیان دیا کہ پاکستان میں تیاریاں الیکشنز کی ہو رہی ہیں، الیکشنز کے لیے تمام آئینی تقاضے پورے کر دیے گئے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دیکھیں، پاکستان کی قسمت پہ نا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جیسے لوگ اس ملک پر مسلط ہوئے، جنہوں نے اس ملک اور قوم کی فلاح و بہبود کی بجائے الٹا جو ملک اور قوم کے لیے رسوائی کا باعث بنے۔ آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ ہماری اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، نگران وزیر اعظم کو اپنا دورہ ختم کر کے فوری طور پر واپس پاکستان آنا چاہیے تھا۔ اور ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے چین کے ساتھ سی پیک کی وجہ سے حالات کافی ہمارے بگڑ چکے ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ گزشتہ سال جون کے مہینے میں مئی یا جون کے مہینے میں پاکستان آئے، ہمیں سمجھا کے گئے کہ ملک میں استحکام لے کے آؤ، اور ہم نے اس کے 2 یا 3 دن کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار کر لیا۔ پھر آپ افغانستان کے ساتھ دیکھیں کہ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے تھے، لیکن ہمارے تعلقات بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑ گئے۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب 2022 کے آغاز تک جنوری اور فروری کے مہینے میں بھی دیکھیں، اور آپ ایون کہ مارچ کے مہینے میں دیکھیں، مارچ کے مہینے میں بھی اسلام آباد میں OIC کانفرنس ہو رہی تھی اور افغانستان کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے لیے جا رہے تھے، لیکن اس کے بعد سے افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں، اور اب ایک ایران ہمسایہ ملک رہ گیا تھا، اب ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بگڑ چکے ہیں۔ تو لیکن آپ اس میں دیکھیں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ اس میں تو ایران کی جارحیت ہے نا۔ دیکھیں ایران کے بھی تو کچھ نہ کچھ خدشات یا تحفظات ہوں گے نا، جو ہمارے ساتھ یقیناً اس نے شیئر کیے ہوں گے، اور شاید ہماری طرف سے ان کو وہ رسپانس نہیں ملا جس کی وہ امید کر رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ انتہائی نہیں اقدام سر، اٹھایا یہ ہے۔ کسی بھی یہ طرح انتہائی سے قابل سید مذمت ہے، صاحب، انتہائی یہ قابل کسی بھی مذمت ہے، طرح سے لیکن یہ جواز پیدا نہیں کرتی، یہ بات یہ سپورٹ نہیں کرتی کہ کسی ساورن کنٹری کے اندر آ کے آپ اٹیک کریں۔ میں یہی بات کر یہ رہا نہ ہوں، میں اس کی پاکستان کو مذمت حق ہے نہ کسی میں دوسرے ملک کو حق ہے۔ جی میں اس کی مذمت کر رہا ہوں، میں اس کی مذمت کر رہا ہوں کہ ایران کا یہ اقدام انتہائی نامناسب اور غلط ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ لیکن دوسری جانب ہمیں ایران کو الزام دینے کے ساتھ ساتھ اپنی جو حالات ہیں، اندرونی حالات، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ نگران وزیر اعظم کو اس وقت ملک کے اندر ہونا چاہیے تھا، فوری طور پر واپس آنا چاہیے تھا، اور وہ نمائشی دورہ ختم کر کے واپس آتے، ملک کے جو تمام تر سچویشن تھی اس کے اوپر ہنگامی اجلاس طلب کیے جاتے، اور ایران کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا جاتا، اور کوشش کی جاتی کہ آئندہ مستقبل میں اس طرح کے کوئی حالات و واقعات پیش نہ آئے۔ لیکن وہ اس کے اوپر مکمل طور پر سائیڈ لائن ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ ملک میں آئینی تقاضے پورے ہو چکے ہیں، شاید ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئینی تقاضے جو وہ چاہتے ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پہ۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے جیل میں ڈالنا شاید ایک آئینی تقاضا تھا، اس کے علاوہ عمران خان کی پارٹی توڑنا ایک آئینی تقاضا تھا، عمران خان کے سیاسی رہنماؤں کو پکڑنا، گرفتار کرنا ایک آئینی تقاضا تھا، پری پول ریگنگ کے تمام تر انتظامات مکمل کرنا شاید ایک آئینی تقاضا تھا، اور آپ دیکھیں کہ عمران خان کے خلاف اس کو نہل کر کے جیل میں ڈال کے الیکشن سے باہر کرنا آئینی تقاضا تھا، پھر اس کی پارٹی کا انتخابی نشان چھین کر اس کی پارٹی کو الیکشن سے باہر کرنا بھی شاید ایک آئینی تقاضا تھا۔ اور یہی وہ آئینی تقاضے تھے جو پورے کرنے میں شاید کچھ وقت لگا، جس کی وجہ سے الیکشن 90 روز کی بجائے 180 روز کے بعد رکھے گئے، اور اب وہ سارے آئینی تقاضے شاید پورے ہو چکے ہیں، جس کے بعد اب وزیر اعظم صاحب بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ آپ کو پورے ملک میں کوئی ایک بھی شخص شفاف، آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کی بات کرتا ہوا نہیں ملے گا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ انتخابات کس نوعیت کے ہو رہے ہیں، کس طرح کے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ نون لیگ کے قریب اور پی ٹی آئی کے انتہائی کٹر جو مخالفین ہیں یا تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس بات پر چیخ پڑے ہیں کہ ملک میں جو انتخابات کے نام پر ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے، اس کو پوری دنیا میں کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا، اور خود پاکستانی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو سائیڈ لائن کر کے الیکشن سے باہر کر کے الیکشن کروائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کہ صرف عمران خان صاحب نہ صرف باہر ہوئے، ان کے تمام بڑے بڑے جو امیدوار تھے، ان کے رہنما تھے پارٹی کے، ان کو باہر کیا گیا، ان کو پارٹی سے توڑا گیا، اور پھر عمران خان صاحب کی پارٹی کو بھی الیکشن سے باہر کر دیا گیا۔ ایسا آج تک ہم نے کہیں نہیں دیکھا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو انسانی حقوق کمیشن ہے وہ اس کے اوپر مذمتی جو اعلامیہ ہے جاری کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیگر جو انسانی حقوق یا سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر چیخ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ انتخابات شفاف، آزادانہ اور منصفانہ جیسے کہ آئین پاکستان کہتا ہے اس طرح نہیں ہو رہے۔ ایون کہ ڈان جیسا اخبار جو مسلم لیگ نون کے میڈیا ونگ کا حصہ سمجھا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر اب باقاعدہ ایڈیٹوریل لکھ کے اپنے جو جذبات کی عکاسی کر رہا ہے اور موجودہ صورتحال پر تنقید کر رہا ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے کہ چلے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، ان کے حامیوں کو چھوڑ دیں، یہ جو نون لیگ اور پی ڈی ایم کے حامی لوگ ہیں یہ اس بات پر کیوں چلا رہے ہیں اور اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہیں، بگڑی ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کی جانب سے بھی باقاعدہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب وزیر اعظم صاحب ہیں، نگران وزیر اعظم جو ہیں ہی غیر آئینی، اور جن کا وجود ہی غیر آئینی ہے، جن کا 90 روز کے بعد شاید ان کا اس ملک کے اوپر جو ہر حکم ہے وہ شاید اس کے اوپر عمل درآمد بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ غیر آئینی ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ملک میں تمام آئینی تقاضے پورے کر دیے گئے۔ آئینی تقاضے تو تب پورے ہوتے جب آپ 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ پورا کرتے اور چپ چاپ گھر چلے سب جاتے۔ باتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بھی ہوتی۔ دوسری جی جانب جی الیکشن کمیشن سے خبر آئی ہے سعید بلوچ صاحب، یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اپنے نام پر الیکشن لڑ سکتی ہے۔ بلہ آپ نے چھین لیا، جو آپ کی بدنیتی تھی وہ سامنے آ گئی کہ آزاد امیدواروں جنہیں مرضی سے ہانکا جا سکے، اور ملٹیپل کینڈیڈیٹس ایک حلقے میں کھڑا کر کے تصویر عمران خان کی لگا کے، جھنڈا پی ٹی آئی کا لگا کے جو مرضی نتائج حاصل کیے جا سکے، ووٹ تقسیم کیا جا سکے۔ یہ اب اعلان کو میٹر کرتا ہے کہ پی ٹی آئی لسٹڈ پارٹی کے اندر موجود ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی رجسٹرڈ پارٹی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے تو پی ٹی آئی کی رکنیت یا ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ تو ختم ہی نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نہ یہ کام کر سکتا ہے، یہ اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اس کے اختیارات میں بھی نہیں ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو تحلیل کرنا، اس کی رجسٹریشن ختم کرنا، اس پر پابندی لگانا، اس کو کالعدم قرار دینا۔ یہ سارے انتہائی پیچیدہ قسم کے یہ معاملات ہیں۔ ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی سیاسی جماعت سے کسی رجسٹرڈ ممبر کو نکالنے کا طریقہ کار بھی اتنا مشکل ہے کہ آج بھی دیکھیں نا، اکبر ایس بابر صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آج بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہے۔ تو یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اب کوئی فیوچر نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر آج بھی سینٹ میں موجود ہیں، وہ آج بھی سینٹ کی کارروائی میں حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل میرے خیال میں ایک یہ آپشن موجود ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جیتنے کے بعد بھی پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں میں نہ صحیح، سینٹ کے اندر پی ٹی آئی کی پریزنس موجود ہے، ان کے اپنے منتخب سینیٹر ایوان بالا میں موجود ہیں، وہاں کارروائی کا حصہ بنتے ہیں، اپنی پارٹی کے حوالے سے اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور یہ میرے خیال میں شاید عمران خان صاحب کا کہیں پلان سی یہی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ابھی پوشیدہ رکھنا چاہتے ہوں تاکہ وقت سے پہلے ہی کہیں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر دی جائے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن بدنیت ہے، بددیانت ہے، یہ بار بار یہ چیز ثابت ہو چکی ہے، اور میرے خیال میں یہ اس پر بھی اپنے جو لیگل ونگ ہے اس سے رائے لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر ہو سکتے ہیں تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے۔ ایک اس میں جو ممکنہ کاؤنٹر یہ لا سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جی، جو پی ٹی آئی ہے وہ قومی اسمبلی کی پارلیمانی سیاست کا حصہ نہیں ہے، ان کا کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے، اس لیے آزاد امیدوار کسی
غیر پارلیمانی پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر پھر جو متبادل اس کا کاؤنٹر پوائنٹ آئے گا وہ یہی آئے گا کہ اگر پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں نمائندگی نہیں ہے تو سینٹ کے اندر تو نمائندگی موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک پارلیمانی جماعت ہے. اور آپ دیکھیں کہ کیونکہ آپ کا جو سینٹ ہے وہ آپ کے اسی پارلیمانی سسٹم کا حصہ ہے جس کو ایوان بالا کہا جاتا ہے, قومی اسمبلی کو ایوان زیری کہا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی دلچسپ ہوں گی. اور الیکشن کمیشن مجھے یقین ہے کہ شاید اس میں وہ ٹانگ اڑانے کی پوری کوشش کرے گا کہ پی ٹی آئی میں شمولیت کے حوالے سے کوئی رکاوٹ ڈالی جائے. اور دوسری جانب پی ٹی آئی اب مزید آپشنز کے اوپر بھی غور کر رہی ہے. پلان سی تو عمران خان صاحب نے خود بتا دیا کہ وہ ہمارا تیار ہے. اور جہاں تک بات ہے ووٹ توڑنے کی یا جو ووٹر ہے اس کو بدل کرنے کی, اس کو ایسا تاثر دینے کی کہ ووٹ پاکستان کا تقسیم کرنے کی سب سے بڑا تقسیم مسئلہ ووٹ تقسیم ہونے کا ہوگا, پی جی ٹی جی اے کا اپنا ووٹ. مجھے ایسا کوئی نہیں لگتا. دیکھیں جس وقت یہ حتمی فہرستیں لگے گی الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام امیدواروں کی, تو اس کے بعد پھر میں نے پرسنلی تو یہ دیکھا ہے سوشل میڈیا پر جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں ان کی جانب سے کہ کس طریقے سے یہ اپنی حکمت عملی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ پہلے ہی تہیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ جس کا نام فائنل ہوگا اس کا نام فائنل کرنے کے بعد پوری جو سیاسی جماعت ہے اس کے کارکنان ہیں, ووٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں, وہ اس پارٹی ٹکٹ ہولڈر کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہر صورت اس کو جتوانے کی کوشش کی جائے گی. اور پوری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس حوالے سے اپنے جو امیدوار ہیں ان کو پوری حمایت ان کی برقرار رکھی جائے. جو کسی قسم کا کوئی اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دوری صحیح پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ چیزیں کامیاب ہوں گی. صحیح. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس میں آپ نے ضرور بتائی گئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.